الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ترجمہ: جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ایسوں پر خدا کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا جو کسی غرض فاسد سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں، اور ایسوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لعنت فرماتے ہیں اور تمام لعنت کرنے والے ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس توبہ کی، اس معاملے میں توبہ کی 3 شرائط جو ہیں وہ بیان ہوئی پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھی نا۔ اس آیت کے اندر جو آج ہم نے پڑھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ کافر جو کافر ہوئے اور بغیر توبہ کے مر گئے، کافر ہی مر گئے، تو ان کے لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی جو ہے وہ لعنت ہے۔ جو لوگ حق کو چھپا رہے ہیں وہ اس کام کے اندر اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بجائے اگر کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو پھر ان لوگوں پر جو ہے وہ اللہ کی اور تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو عموم جو ہے اس آیت کے اندر تمام کفار کے لیے ہے، کہ جس میں یہود بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نصارہ، مشرکین، منکرین خدا، منکرین رسالت، منکرین عقائد اور منکرین ضروریات دین، ختم نبوت کے منکر، اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا پھر کافر ہو گئے، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام انسانوں کی ان کے اوپر لعنت ہوگی۔ تو کسی کے دماغ میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ جو کافر ہیں وہ تو ایک دوسرے پر لعنت نہیں کرتے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ دنیا میں لعنت نہیں کرتے مگر آخرت میں سب ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور یہ مضمون کئی دفعہ قرآن کے اندر آیا ہے جس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس بات کو دہرا لیں کہ لعنت کا جو مطلب ہے وہ خدا پاک کی رحمت سے دوری ہے، اور یہ نہایت بڑا، نہایت ثقیل لفظ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث جو ہے یہاں پہ سنیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کی چادر ہوا نے ہٹا دی، اس نے ہوا پر لعنت کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ جو شخص کسی چیز پر لعنت کرے اور وہ چیز اس کی اہل نہ ہو تو لعنت کرنے والے پر ہی لعنت لوٹ جاتی ہے۔ تو لعنت کا لفظ جو ہے وہ نہایت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے، اگر استعمال کرے انسان تو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ تو گویا اگر کفر پر مر جائیں تو اس سے بڑی جو ہے ناکامی، اس سے بڑی بدنصیبی جو ہے وہ ممکن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پھر ان کو جو ہے ہمیشہ اللہ کی اور تمام جو ہے ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت کے اندر رہنا ہوگا، اور ہمیشہ کا عذاب ان کو جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور یہ مضامین بھی بار بار قرآن کے اندر جو ہے وہ ریپیٹ ہوئے ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ مہلت اسے دی جاتی ہے جسے اپیل کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن ان کے پاس ایسا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اپنی زبانوں سے جو برے الفاظ ہیں، جیسے لعنت کے الفاظ ہیں، ان کو جو ہے نہ ادا کرنے والا بنائے، آمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.